أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون۔ ترجمہ: اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا۔ بس اے مشرکوں، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو حج اکبر کے دن صاف اطلاع ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، بجز ان مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے تمہیں ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا، نہ کسی کی تمہارے خلاف مدد کی، تو تم بھی ان کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ پوری کرو۔ بلا شبہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کر لو، اور ان کی طاق میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو۔ ہاں، اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کے پابند ہو جائیں اور زکوٰۃ ادا کر لیں گے تو تم ان کی راہیں چھوڑ دو، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دے یہاں تک کہ وہ کلام اللہ سن لے، پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے علم ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ وانتی فجزاکم اللہ خیرن بارک اللہ فیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ماؤں، پیاری بہنوں، پیاری بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج ہم سورۃ التوبہ شروع کرنے جا رہی ہیں انشاءاللہ۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا تلاوت کے دوران میں کہ صرف
تعوذ پڑھا گیا، تسمیہ نہیں پڑھا گیا، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا گیا. تو یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں درج کروائی، کیونکہ روایات میں آتا ہے، بعض روایات میں، کہ سورہ انفال جو ہم نے پچھلی صورت پڑھی ہے اور اس کے بعد یہ والی سورۃ التوبہ، دو میں کنٹینیوشن ہے بات کا. یعنی یہاں پر بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، غزوہ بدر کی جو بات چل رہی تھی تو وہ غزوہ بدر کی بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، وہی کنٹینیوشن ہے. بعض کا مفسرین کا یہ کہنا، بعض کہتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت ترین احکامات، یعنی فیصلے، سخت ترین فیصلے سنائے کہ آج سے مشرک کے ہاں بالکل پھٹکنا نہیں چاہیے مسجد حرام کے نزدیک کبھی بھی، اور مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر ڈالو، جنہوں نے تم کو قتل کیا یا تم کو گھروں سے نکالا، ایسے مشرکوں کو مار بھگاؤ یہاں سے. تو یہ تمام چیزیں، اور بیچ میں اور بھی آیتیں آئی ہیں جس میں کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یعنی ناراضگی کے ساتھ یعنی اپنا کلام پیش کیا ہے، کہ ناراض ہوئے ہیں لوگوں پر، تو اس وجہ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، بعض کہتے ہیں. بہرحال اللہ عالم کون سی روایت بہتر ہے، یعنی مطلب ہے کہ صحت کے اعتبار سے بس اتنا ہمیں پتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی تھی، ہمیں بھی نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اور جو مقبول روایات ہیں ان سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اس میں کنٹینیوشن ہے. اور دوسرا، یہ سورہ توبہ اس کا نام دیا گیا کیونکہ اس میں یعنی ایک ایسا واقعہ آتا ہے توبۃ النصوح کا، ایک سچی توبہ کا. صحابہ کرام نے جو ان سے غلطی ہو گئی تھی تو پھر انہوں نے اس کا کس طریقے سے ازالہ کیا، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کے حکم سے سزا سنائی تھی. سزا کیا کہ معاف نہیں کیا تھا جب تک کہ اللہ نے معاف نہیں کیا، پھر اللہ نے جب معاف کیا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انہیں معاف کر دیا. تو انہوں نے جو توبہ کی تھی وہ بہت ہی زبردست توبہ تھی وہ صحابہ کی، تو اسی لیے بھی اس سورت کا نام سورۃ التوبہ رکھا گیا. بہرحال یہ کہ اس کی پہلی آیت میں براءتن سے شروع ہوتا ہے، براءت کہتے ہیں، اعلان براءت بولتے ہیں نا، یعنی بری ہو جانا. تو بری ہو گئے کون؟ براءتم من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ برات، اعلان برات ہو گئی. صاف جواب، اعلان برات یعنی صاف ایک جواب ان کو مل گیا. کس کو ملا؟ یہ ملا مشرکوں کو. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صاف جواب ہے ان مشرکوں کے لیے جن سے تم نے صلح کا معاہدہ کیا تھا. یعنی صلح ہو گئی تھی ان مشرکوں سے کب؟ جنگ فتح مکہ کے بعد. فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیت اور یہ احکام دے کر بھیجے تاکہ وہ مکے میں ان کا عام اعلان کر دے. نازل تو ہوئی مدینے میں یہ آیتیں، لیکن بھیج رہے ہیں مکے میں. کیوں؟ فتح مکہ ہو گیا تھا. فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی اور بتایا کہ آج سے مشرکین مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے. اے مشرکو، تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، جان لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھے کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آگے کی پیشن گوئی کی بتایا کہ آگے تمہارا حال یہ ہونے والا ہے کہ تم رسوا ہونے والے ہو، اور فی الحال یہ کہ تم مسجد حرم کے قریب نہیں آ سکتے. 4 مہینے کا ٹائم دیا گیا. 4 مہینوں میں جتنا چل پھر سکتے ہیں، جتنا یعنی اپنے آپ کو سیٹ کر سکتے ہیں کر لو، لیکن مسجد حرام کے قریب تمہیں نہیں رہنا ہے. تو حدود حرم آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا، حدود حرم یعنی حرم کی حدود متعین کر دی گئی، یہ حدود کے اندر مشرکین کو نہیں آنا ہے. تو یہ اعلان ابو بکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان جاری کیا کہ جاؤ اور مکے میں اعلان کرا دو. تو پھر کیا ہوا؟ مکے میں ان کا اعلان کرا دیا گیا. انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق، یعنی یہ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اعلان کر دیا کہ کوئی شخص بیت اللہ کا اوریاں طواف بھی نہیں کرے گا. یعنی کپڑے پہن کے طواف کرنا ضروری ہے، وہ لوگ کرتے تھے ایسا، سمجھتے تھے کہ ہم بہت زبردست عمل کر رہے ہیں، اور پورے سارے کپڑے نکال کے حج عمرہ طواف کرتے تھے، نعوذ باللہ. اور کیا سمجھتے تھے کہ ہم بالکل اپنے آپ عاجزی سمجھتے تھے. یہ عاجزی نہیں بلکہ بے حیائی ہے وہ. تو اسی لیے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے سخت ترین احکامات ان کو دیے کہ آئندہ تم
اور یہاں تو یعنی لباس اتار کر تو طواف کرنا دور کی بات ہے، قریب بھی نظر نہیں آنا، بلکہ آئندہ سال سے کسی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت ہی نہیں ہوگی. یعنی دیکھیے حج بھی کرتے تھے یہ مشرکین، اللہ کو پکارتے، اللہ کی عبادت حج کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ کیا کرتے تھے، دوسرے معبودان باطلہ کو بھی پکارتے، ان کا تقدس بھی ان کے دلوں میں ذہنوں میں ہوتا. تو دیکھیے مشرک جو ہوتا ہے، مشرک کو کعبۃ اللہ کے قریب بھی آنے کی اجازت نہیں ہے، حج کی تو اس کو اجازت ہی نہیں ہے، مشرک کو حج کی اجازت نہیں ہے. اگر یہ بولا کہ مشرک بولا کہ نہیں نہیں میں تو توحید پرست ہی ہوں، مجھے یعنی توحید پرست تو نہیں بولے گا، وہ بولے گا کہ ہاں نہیں میں تو اللہ کو بھی مانتا ہوں، ہاں اللہ کو بھی مانتا ہوں، فلاں 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 کو بھی مانتا ہوں، تو پھر اس کا حج نہیں ہے، اس کو بیت اللہ کے قریب آنے دینا نہیں ہے. آپ ایک ہی اللہ کو ماننے والا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، یہ شرط ہے، تبھی تو وہ حرم کے قریب آ سکتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ تم اب 4 مہینے تک چل پھر لو. ابھی 4 مہینے کیا ہے، یہ اعلان برات ان مشرکین کے لیے تھا جن سے غیر موقع معاہدہ تھا، یعنی یا 4 مہینے سے کم کا تھا، یا جن سے 4 مہینے سے زیادہ ایک خاص مدت تک کا تھا. بہرحال معاہدے کر لیے تھے نا، جب فتح مکہ ہوئی تھی تو معاہدہ کر لیے تھے، ٹھیک ہے تم لوگ یہاں رہ سکتے ہو، ہمارے انڈر میں رہنا ہے، کئی طرح سے معاہدے ہوئے تھے مشرکین سے. تو بولے کہ اب برات ہے تم سے، یعنی تمہارا یہ جو تو ہم تم کو امن و امان دیں گے یہاں رہنے پر بتایا گیا تھا، لیکن یہ بتایا گیا کہ تم جب تک ایمان قبول نہیں کرتے تب تک یہ مسجد حرم کے اطراف میں نہیں رہنا. یہ حدود متعین کر دیے گئے کہ یہاں تک نہیں رہنا، رہنا ہے تو اس کے باہر جا کے رہو، اندر رہنا ہے مسجد حدود حرم کے اندر رہنا ہے، مسجد حرم کے قریب تم کو رہنا ہے تو پھر ایمان لاؤ، شرط ہے اس کا. اور لیکن ان کی یہ یعنی عہد کی خلاف ورزی تو انہوں سے شروع سے ہوتی بھی آ رہی نا. پچھلا بھی ہم نے دیکھا تھا غزوہ بدر کی شروعات کیسی ہوتی، جبھی ہوئی تھی نا، یعنی یہ لوگ کیا کرتے تھے، اپنے عہد کی پابندی نہیں کرتے تھے. تو ان سب کو کیا کہا گیا، 4 مہینے تک رہنے کی اجازت دی گئی کہ تم 4 مہینے میں اپنے آپ کو سیٹل ڈاؤن کر لو، اور 4 مہینے کے اندر اندر پورے یہاں سے نکل جاؤ اور حدود حرم سے باہر رہو. اور اگر تم کو حدود حرم کے اندر آنا ہے تو اسلام قبول کرو، اسلام قبول کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تبھی تمہیں حدود حرم کے اندر آنے کی اجازت ہوگی. تو بہرحال یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کافروں کو، مشرکوں کو یہ کہا کہ تم جان لو کہ اللہ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھے کہ کافر کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اب اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا ہے، اب اذان من اللہ ورسولہ، ایک اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے، صاف اعلان ہے. کیا، الی الناس، لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، کس دن، حج اکبر کے دن. کیا اعلان ہے، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ اعلان برات کرتا ہے مشرکین سے اور اس کا رسول بھی اعلان برات کرتا ہے. اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے. آج سے ہم اعلان برات کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کیا کہا، کس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اعلان کرنے کے لیے کہا. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے یہ اعلان کرا دو حج اکبر کے دن. ابھی حج اکبر کیا ہے میری بہنوں، بہت اہم پوائنٹ بتا رہی ہوں، غور سے سنیے اور لوگوں کو بھی بتائیے گا. اکثر لوگ حج اکبر سمجھتے ہیں، اکثر لوگ حج اکبر سمجھتے ہیں جمعہ کے دن کو. ارے اب کہ حج اکبر آیا، حج اکبر آیا. حج اکبر کا جمعہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، بے اصل بات ہے یہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھیے کتنی ایسی باتیں ہیں جہالت کی بنا پر انسان کیا کرتا، کیا کی بول لیتا اور یہ سمجھتا کہ وہ شریعت کا حصہ ہے اور سمجھتا کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے. جبکہ دیکھیے ہم بھی نادانی میں ہم بھی بولے تھے کہ ارے جمعہ کے دن آیا تو حج کو حج اکبر بولتے، ایسے نہیں ہے. یعنی حج اکبر اسے کہتے ہیں. دیکھیے قرآن کی آیت ہے یوم الحج الاکبر، حج اکبر سے مراد کیا ہے، 10 ذی الحجہ ہے، یوم النحر جسے کہتے ہیں. صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم اور دیگر بھی کتب صحاح ستہ میں یہ بات ثابت ہے کہ یوم حج اکبر سے مراد کیا ہے، یوم النحر ہے، 10 ذی الحجہ کا دن ہے. صحیح بخاری دیکھ لیجیے، صحیح مسلم دیکھ لیجیے، جامع ترمذی دیکھ لیجیے، کئی احادیث میں آپ کو یہ آئے گا حج اکبر سے مراد، حج اکبر سے مراد یوم النحر ہے،
10 ذوالحجہ، اسی دن مینا میں اعلان برات سنایا گیا تھا. اور 10 ذی الحجہ کو حج اکبر کا دن اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس دن حج کے سب سے زیادہ اور اہم مناسک ادا کیے جاتے ہیں. حج کے اہم مناسک اس دن ادا کیے جاتے ہیں، اسی لیے اس کو حج اکبر، اس دن کو حج اکبر کہتے ہیں. یہ بات تو مشہور ہے نا لوگوں میں کہ جمعہ کے دن آیا تو حج اکبر. یہ بات نہیں ہے، اگین اینڈ اگین بار بار کہہ رہی ہوں، یاد رکھ لیجئے. جمعہ کے دن حج آیا تو حج اکبر نہیں ہے، یہ بات غلط ہے. حج اکبر کسے کہتے ہیں؟ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، کئی احادیث سے ثابت ہے حج اکبر کہتے ہیں 10 ذوالحجہ کے دن کو. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ایک دن میں کئی بڑے بڑے حج کے مناسک اس میں ادا کیے جاتے ہیں 10 ذوالحجہ کو. تو ٹھیک ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ نے حج اکبر کے دن یعنی 10 ذوالحجہ کو، 10 ذوالحجہ کو کیا ہوتا ہے؟ خطبہ ہوتا نا، عید کا خطبہ بھی ہوتا نا، تو وہ خطبے میں اعلان کر دیا گیا. کیا اعلان کر دیا گیا؟ کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے. اب اگر اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ اللہ اور اس کے رسول نے اعلان برات کر دی، بیزارگی کا اظہار کر دیا، اور مشرکوں کو یعنی مشرکوں کو برات کا اعلان کر دیا. جب برات کا اعلان کر دیا تو یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے. اب یہ بات آ گئی تو مشرکوں کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کرے. اللہ تعالیٰ نے ایک چانس ان کو یہ دیا، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فَإِن تُبْتُمْ، پس ان اگر تم توبہ کرو گے، فَهُوَ خَيْرٌ لَہ، یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ لکم، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، پس وہ تمہارے لیے خیر ہوگا. تو توبہ ایک ایسی چیز ہے بہنوں، میری بہنوں، جو ہم نے آج کا ٹاپک بھی یہی بنایا کہ توبہ جو ایسی پیاری چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ میں بہت زیادہ خیر رکھی ہے، بہت زیادہ خیر رکھی ہے. انسان توبہ کرنے پر یعنی دھیان نہیں دیتا. اپنی گناہوں کی مغفرت مانگنا، اللہ کے حضور توبہ کرنا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، توبہ سے مراد وہ نہیں گال پیٹنا توبہ نہیں ہے. توبہ سے مراد کیا سمجھتے ہیں لوگ کہ توبہ توبہ توبہ، توبہ کر لو، توبہ کر لو، توبہ توبہ. بچوں کو بھی سکھاتے توبہ کرو بیٹے، گال پہ پیٹنا. تو گال پیٹنا توبہ نہیں ہے، جہالت کی علامت ہے، ویسے نہیں کرنا چاہیے. گال پیٹنا توبہ نہیں ہے، یعنی مار لیتے نا چہرے پہ توبہ توبہ توبہ، تو وہ انداز صحیح نہیں ہے، وہ طریقہ سنت رسول کا نہیں ہے. توبہ گال پر پیٹنے کا نام نہیں ہے. یا پھر عادت بھی بڑھ گئی نا ہم کو توبہ توبہ توبہ، یہ ایسے مطلب ہاتھ سے ایکشن کرتے ہیں، تو وہ چیزیں نہیں کرنا چاہیے. ایسی چیزیں جو روایتاً مروجن اتنی زیادہ ہمارے اندر بھر گئی ہیں کہ نادانستہ طور پر ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے، توبہ توبہ کہتے ہی ہمارے ہاتھ گال کی طرف چلے جاتے ہیں اور پیٹنے لگتے ہیں ادھر 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 ادھر، اور سمجھتے ہیں یہی توبہ ہے. نہیں میری بہنوں، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے گال نہیں پیٹتے تھے توبہ توبہ کرنے کے لیے. توبہ کہتے ہیں دل کے ارادے سے بندہ پلٹ آئے اللہ کی طرف، توبۃ النصوح جسے کہتے ہیں. ایسی توبہ کہ بندہ ایڑیوں کے بل پلٹ جائے، ہے نا، اباؤٹ ٹرن بولتے، دیکھیے پوری طریقے سے ٹرن ہو جانا، وہ توبہ ہے. اور خیر ہے، آگے آگے بتلائے جائیں گے آپ کو توبہ کی شرائط کیا ہیں اور توبہ کے فوائد. فوائد تو سبحان اللہ بہت زیادہ ہے. اتنا تو کہہ دوں کہ جو اللہ پاک کا جو ارشاد ہے کہ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کرو گے تمہارے لیے بہت بہتر ہے کہ تم اپنے گناہوں کو، معصیتوں کو چن چن کر اپنے دلوں سے نکالنا ہے. نفس کی غلامی حرام ہے، نہیں کرنا ہے. اندر سے بندے کو چاہیے کہ وہ توبہ کر کے ایک ایک چیز کو اپنے نکال باہر کرے. دیکھیے میں اپنا محاسبہ بہتر کر سکتی ہوں، آپ میری بہنوں اپنا محاسبہ بہتر، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اندر کیا چیز ہے، آپ کو نہیں پتا کہ میرے اندر کیا چیز ہے نا. تو ہم خود اپنا محاسبہ کریں اور توبہ استغفار کثرت سے کریں، کیونکہ اللہ پاک فرماتا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر پلٹے، ہے نا، کہ اب دیکھو نہیں مجھے نہیں کرنا توبہ، یا اگنور کر دیے بات کو، اللہ کی بات کو نعوذ باللہ گرانٹیڈ لے لیا، بس ہاں بول دیے نا کبھی کر لیں گے، اس طریقے سے یعنی لائٹ لے لیے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اگر تم پلٹے، فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ،
फ़अलमू, बस तुम ये बात जान लो, अन्नकुम के तुम गैरु मुअजिज़िल्लाह, अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते, हरा नहीं सकते। मुशरिकीन मेरी बहनों इस कदर आगे बढ़ गए थे, इस कदर आगे बढ़ गए थे, अपना यानी अपनी हट धर्मी, अपनी जिद के नई देख रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने कि वो मुअजिजात बतला रहे हैं। आप यानी आपकी जिंदगी को आपने लोगों ने बरसों से अपनी आंखों से देखा, उसके बावजूद भी क्या कर रहे हैं, आपकी नबूवत का, आपकी सच्चाई का, आपके हक होने का यानी आपके हक होने का इनकार कर रहे हैं, आपके सच होने का, आपके हक होने का इनकार कर रहे हैं, जबकि देख रहे हैं किस लिए, महज जिद, हट धर्मी और उनकी अनानियत के मैं सही तुम सब गलत। हत्ता के रसूल भी आगे तो बोले नहीं तुम भी गलत, बोले नऊजुबिल्लाह, अल्लाह की बात को भी इग्नोर कर दिया, सब इग्नोर। तो इंसान के अंदर ये जो गंदी आदत खबीसा होती है ना, छोटी से शुरू होती है, होते 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 बढ़ते बढ़ते उसका हाल ये हो जाता है कि ये आज ये मुशरिकों का, ये काफिरों का जो हाल अल्लाह ताला हमको बतला रहा है। तो ये सुनकर हमें इबरत हासिल करना है कि देखो अल्लाह ताला ने उनको कैसे तंबी की, कहा कि तुम अल्लाह को मोजिज नहीं यानी आजिज नहीं कर सकते। वबश्शिरिल लदीना कफरू बिअज़ाबिन अलीम, और खुशखबरी दे दो इन लोगों को, ऐसे काफिरों को दर्दनाक अजाब की खुशखबरी दे दो। बोले अल्लाह मुस्तआन, अल्लाह हमारी मदद करे, अल्लाह ताला हमें नफ्स की कोताहियां हमारी जो हैं और हमारे जो गुनाह है उसको माफ करे और हमें तौफीक दे कि हम खालिसतन अल्लाह की इबादत करें, उसमें किसी को शामिल नहीं करें, हत्ता के खुद को भी नहीं, खुद को मुराद खुद के नफ्स को भी नहीं। यानी इंसान तो यानी शिरक कर लेता, सामने उसको नजर आता कि किसके साथ वो शिरक कर रहा है। एक शिर्क जो अंदर छुपा है, उसके जो खतरनाक बड़ा बुत है वो उसका नफ्स है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप में ऐसे मुसलमान हैं जो जाहिरी शिर्क तो नहीं कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना हम खड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, ना आड़ी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, समझ चुके होगे आप लोग। यानी ना हम किसी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, ना खबरों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन लेकिन ये शिर्क तो एक जाहिरी शिर्क है, देखने में ही नजर आता कि बंदा शिर्क कर रहा है। एक शिर्क वो है जो अंदर का डेंजर है, बहुत ज्यादा डेंजर, वो अंदर का है, नफ्स का। अंदर ही बिठा लिया बुत को, बुत को क्या करा, एक छोटे बुत को अंदर बिठा के रखा दिल में, अब उन्हें जो इंस्ट्रक्शन दिया वो करते रहता। तो ये बहुत खतरनाक बुत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जाहिरी बुतों से तो पाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बातिनी बुत और खतरनाक है, उसको निकाल बाहर फेंकना है। तो ये अल्लाह, वरना अल्लाह ताला क्या बता रहा है कि खुशखबरी दे दो ऐसे काफिरों को दर्दनाक अजाब की, इल्लल्लज़ीना आहदतुम मिनल मुशरिकीन सुम्मा लम यनकुज़ू शैअन वलम युज़ाहिरू अलैकुम। क्या बोल रहे हैं अल्लाह ताला, सिवाय उन लोगों के, सिवाय उन मुशरिकों के जिनसे तुम्हारा मुआहिदा हो चुका है, इन्होंने तुम्हें जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी की तुम्हारे खिलाफ मदद की है, तो तुम भी इनके मुआहिदे की मुद्दत इनके साथ पूरी करो। यानी ऐसे मुशरिकीन, यानी ऐसे मुशरिकों को जो खुलेआम मुसलमानों की मुखालिफत करते हैं, उनको तो कत्ल ही कर देना है। यहाँ तो बताया गया कि उन्हें जहां आगे आता, देखिए जहां उन्हें पाओ पकड़कर मारो, खत्म कर दो, क्योंकि ये लोग क्या करे थे, बहुत ज्यादा सब शितम किया था मुसलमानों पर, उनको घरों से निकाला, बच्चे नहीं, बूढ़े नहीं, बहुत अजाब मचा के रखे थे। बहुत यानी मतलब ये कि ये ईमान वाले अपने ईमान को सलामत रखते हुए ये अमल कर रहे हैं, अल्लाह को राजी करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और ये मुशरिक बदमाश इनके पीछे पड़ गए थे, इस कदर पीछे पड़ गए कि आखिर में क्या बात हुई कि चलो दोनों मुआहिदा करते हैं, अमन का मुआहिदा करते हैं। और ये अमन के मुआहिदे में क्या करेंगे, तुम हमको छेड़ना नहीं, हम तुमको छेड़ना नहीं, यानी तुम्हारी जगह तुम रहो, हमारी जगह हम रहें, यानी हम अपने माबूद की इबादत करें, तुम अपने माबूद की इबादत कर रहे हो, ठीक है, मगर जमीन तो एक ही है ना जिसको रहना है। अमन का मुआहिदा। अब ये अमन का मुआहिदा बार बार तोड़ते थे, जैसे हमने सूरह अनफाल में भी पढ़ा, आयत नंबर 55, 56, 57 में क्या पढ़ा कि अमन का मुआहिदा अगर ये काफिर तोड़ते हैं, क्योंकि ये शर्रत दवाब हैं, शर्रत दवाब कहते हैं चौपाइयों में जानवरों में सब में बदतर जानवर, असल में तो दवाब कहते हैं जमीन पर चलने फिरने वाले तमाम जानदार, उसमें इंसान भी है जानवर भी है, दवाब। अब शर्रत दवाब मतलब ये कि इंसानों में जानवरों में सब में बदतर जो इंसान है वो कौन सा है, काफिर है,
جو کہ ایمان نہیں لاتا. آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا سورہ انفال. آگے کیا فرمایا 56 57 میں کہ اگر یہ لوگ تم سے بدعہدی کریں اور اے نبی تم کو یا صحابہ کو یعنی جو بھی مسلمانوں کو یہ لوگ نقصان پہنچائے بدعہدی کریں تو ان کو ایسا مارو کہ اس کا یعنی ایسا ان کے ساتھ یعنی سختی برتو جو سامنے آیا تمہارے مخالفت کے لیے، تم کو مارنے کے لیے، تم کو مٹانے کے لیے، تو اس کو ایسا جواب دو کہ یعنی اس کے پچھلے والے جو آ رہے تھے نا اس کے پیچھے وہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور بھاگ جائیں اور ارادہ ہی بدل دیں اپنا، فتنہ فساد امن کو خراب کرنے کا ارادہ ہی بھول جائیں، وہ ایسی ان کو سزا دو. تو یہ بات بتلائی گئی تھی. پھر سورہ انفال میں، پھر سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جن مشرکوں کے جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا انہوں نے تمہاری ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچایا. کچھ ایسے ہوتے نا مشرک جو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتے مسلمان کو، نہ کسی نقصان پہنچانے والے کی مدد بھی کرتے ہیں. الحمدللہ ایسے لوگ بھی ہیں. تمام لوگ شر پسند نہیں ہوتے. ایسے لوگ بھی ہیں جو نہ مسلمان کو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ تکلیف پہنچانے والوں کی مدد کرتے ہیں بلکہ وہ خیر خواہی برتتے ہیں. تو ایسے مشرکوں کے معاہدے کی مدت ان کے ساتھ تم پوری کرو. مطلب یہ کہ تم ان کے عہد کو پورا کرو. ایسے نہیں کہ جو تمہارا دشمن ہے اس کو بھی تمہارا سلوک ویسی ہو، جو تمہارا دوست ہے اس کا بھی سلوک ویسی نہیں، بلکہ جو مشرک تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، جو مشرک تم کو نقصان پہنچانے والوں کی مدد بھی نہیں کرتا، تو ایسے مشرک کے ساتھ تم اپنے عہد کی پابندی کرو، اس کو بھی امن و امان دو، کیونکہ مومن ہے ہی امن دینے والا، اور مومن ہوتا ہے یہ متقی، اور اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ متقیوں کو دوست محبت کرتا ہے، متقیوں سے دوستی رکھتا ہے، متقیوں کو محبت کرتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہی فَإِذٍ سَلَقَ اشہر، پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں. اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے جب گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، تمام مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب یہ کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ مفسرین نے اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ مسجد حرام کے پاس ان سے مت لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑے، اور اگر وہ تم سے لڑیں تو پھر تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے. اور حرم سے باہر حل میں یعنی جو حرم سے باہر ایریا ہے اس میں قتل کرنے کی اجازت ہے. یعنی جب وہ جنگ کر رہے ہیں تم سے، تم کو مارنے کے لیے آ رہے ہیں، تو ان کو بھی پکڑ پکڑ کے مارو، چن چن کے ایک ایک کو، کیونکہ وہ تم کو قتل کرنے آئے نا. ہاں جو امن دے رہے ہیں آپ کو، جو آپ کے ساتھ یعنی بدسلوکی نہیں کر رہے ہیں، امن و امان کا معاملہ رکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ امن و امان بولے اللہ تعالیٰ. اور جو امن و امان باقی نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ کیا کر رہے ہیں، امن و امان کو خراب کر رہے ہیں، قتل کرنے کے لیے تم کو آ رہے ہیں، تو بولے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اب تم قتل کرو مشرکوں کو جہاں بھی ان کو پاؤ، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور ان کا محاصرہ کرو، انہیں گرفتار کرو، ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی تاک میں ہر گھاٹی میں جا بیٹھو. وَقْعُدُوا یعنی بیٹھ جاؤ، کہاں لہم ان کے لیے، کُلَّ مَرْصَدٍ گھاٹی کی جگہ میں، یعنی گھات لگا کے بیٹھنا بولتے ہیں نا، کُلَّ مَرْصَدٍ ہر گھات کی جگہ میں بیٹھو اور ان کو پکڑو. ہاں فَإِن تَابُوا بس اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز کو قائم کر لیں، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور زکوٰۃ دینے لگیں، فَخَلُّوا چھوڑ دو انہیں، تب انہیں تم چھوڑ دو، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ان کا راستہ آپ چھوڑ دو. یعنی اگر کوئی کاروائی ان کے خلاف یعنی کوئی کاروائی ان کے خلاف نہیں کی جائے، کس کے خلاف؟ جو مسلمان ہو گئے، قبول اسلام انہوں نے کر لیا، اقامت الصلاح کا وہ فریضہ انجام دے رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، سارے مسلمان کے جو اعمال ہوتے ہیں وہ اعمال کرنا شروع کر دیے، اسلام قبول کر لیے، تو پھر ان کی راہ چھوڑ دو. بولے کیونکہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بھی غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے بندوں کو، لہٰذا جب وہ اسلام لا لیں تو انہیں معاف کر دو اور انہیں اپنا بھائی بنا لو. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اب آگے ایک بات بتائی جا رہی کہ اگر مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے. اب دیکھیے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں،
کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو امن چاہتے ہیں اور امن کی طرف راغب ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پناہ دو. تو مسلمان مومن اتنا فراخ دل ہوتا ہے, وہ یہ نہیں سوچتا کہ ارے اس نے مجھے اس کی قوم والوں نے مجھے مارا تھا نا, میں اس کو کیوں پناہ دوں. نہیں, مسلمان اتنا کنجوس اور تنگ دل نہیں ہوتا. ایک مومن, ایک مسلمان اتنا کنجوس اور تنگ دل نہیں ہوتا, بلکہ وہ فراخ دل ہوتا ہے. اس کی فراخی کہاں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یہاں بتا رہے ہیں, دیکھیے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ. ہاں, مشرکوں میں سے کوئی تجھ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے, حتیٰ یہاں تک کہ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لیں. ثم ابلغه مأمنا, پھر تو اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دے. سبحان اللہ. دیکھیے اسلام کتنا رحمتوں والا مذہب ہے, کتنا پیارا مذہب ہے میری بہنوں. یعنی اس آیت میں یہ جو بتلایا گیا, یہ وہ کافروں کے بارے میں یہ بات رخصت دی گئی. کتنی رخصت دی گئی, دیکھیے کہ اگر کوئی کافر آ کر کہہ رہا ہے کہ آپ سے پناہ طلب کر رہا ہے, جنگ میں تھے پورے, یہ بھی آ گئے تھے جنگ میں غلطی سے, لیکن انہیں جنگ لڑنا نہیں ہے مسلمانوں سے, تو آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پناہ دے دو, ہمیں پناہ دے دو, اور ہم کو یعنی اپنے مقام تک حفاظت سے پہنچا دو, ہم آپ سے لڑنا نہیں چاہتے. یعنی اپنی حفظ و امان میں رکھو تاکہ کوئی مسلمان انہیں قتل نہ کر سکے. اکثر ایسا ہوتا نا کہ مطلب فساد, جھگڑا ہو رہا ہے, ادھر غیر مسلم ہے, ادھر مسلمان ہے, آگے غیر مسلم ہے, ادھر مسلمان. تو اب مسلمان مارنے والے یہ نہیں دیکھتا نا کہ آگے مطلب کون کون آ رہے تھے مارنے کے لیے, اس کی کیا پتا کہ مطلب یہ تو سارے غیر مسلم ہی ہیں, تو اس میں سے کون اچھا ہے کون برا اسے نہیں معلوم. اب وہ جو اچھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہارا نقصان نہیں کیا, اور نہ میں تمہارا نقصان کرنا چاہ رہا ہوں, بلکہ مجھے تمہاری پناہ چاہیے, مجھے پناہ دے دو, میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا. تو سبحان اللہ, اس کو پناہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اس کو پناہ دینے کے لیے کہا جا رہا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سناؤ, اس کو پناہ دیو, اس کی حفاظت کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے مسلمان اسے قتل کر دیں, یا پھر ان کی قوم کے لوگ ہی اسے قتل کر دیں کہ ارے تو کیوں یعنی مسلمان کا خون نہیں بہا رہا, تجھے تو ہم نے خون بہانے کے لیے کہا تھا, تو کیوں خون نہیں بہا رہا. اور کیا کرے گا وہ اس کی قوم کا آدمی خود اسے مارے گا, یا پھر کوئی مسلمان اسے مار دے گا. تو آپ کو اس کی دل کی کیفیت معلوم ہو گئی, اس نے اظہار کیا اپنی کیفیت کا کہ میں تمہارے خلاف نہیں ہوں, مجھے امان دے دو. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ایسے لوگوں کے لیے, ایسے غیر مسلم کے لیے جو تم سے پناہ طلب کرتے ہیں, ان کو پناہ دو. پناہ دے کے کیا, خالی پناہ دے کے ان کو چھوڑ دو نہیں, بلکہ ان کو پناہ دے کے کیا کرو, حتیٰ انہیں یہاں جب تک نہیں چھوڑو جب تک کہ یسمع کلام اللہ, یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام نہ سن لیں. کیونکہ وہ اٹھ کے کیوں آئے تھے آپ کے خلاف, یا پھر وہ یہ جتھے میں کیوں شامل ہو گئے تھے, کیونکہ انہیں نہیں پتا تھا کہ مسلمان کیا ہیں. یعنی کافروں کو, جو مشرکوں کو لازم ہے کہ ہم اپنا دین اسلام پہنچائیں, ان کو نہیں معلوم تھا, اسی لیے وہ اٹھ کے آ گئے تھے. جب انہیں بتلایا جا رہا ہے, اللہ کا کلام سنایا جا رہا ہے, تو شاید کہ ان کے قلوب پلٹ جائیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہی انہیں یسمع کلام اللہ, انہیں اللہ کا کلام سناؤ. ثم ابلغه مأمنا, سبحان اللہ, پھر کیا کرو, انہیں جائے امن تک پہنچا دو. یعنی مطلب یہ کہ اپنے امن کی پاسداری رکھتے ہوئے تم کیا کرو, ان کو اپنے مستقر تک, یعنی ان کی اپنی جگہ تک, ان کے اپنے گھروں تک ان کو پہنچا دو. چاہے کہ وہ غیر مسلمان کیوں نہ ہو, وہ غیر مسلم ہے, لیکن وہ آپ سے پناہ طلب کر رہا کہ میں آپ کی پناہ میں آنا چاہ رہا ہوں. تو سبحان اللہ, دین اتنا وسعت والا ہے میری بہنوں, مومن اتنا فراست والا وسعت والا ہوتا ہے, اس کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کو, وہ غیر مسلم کی تم حفاظت کرو, اس کو لے جا کر اس کے گھروں تک پہنچاؤ. وہ غیر مسلم کی حفاظت کرو, اسے لے جا کر کیا بتا رہی ہیں, اب اس کے گھر تک پہنچاؤ. لیکن اس سے پہلے کیا کرنا ہے آپ کو, ان کو اللہ کا کلام سنانا ہے, سنا کے چھوڑ دو. اس کے بعد وہ قبول کرے نہ کرے اس کی مرضی ہے, لیکن اس کو سنا دو پہلے, اللہ کا کلام اسے پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون, سبحان اللہ.
کیونکہ یہ قوم ایسی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہی ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ قوم ایسی ہے جو علم نہیں رکھتی. یہ قوم ایسی ہے جو علم نہیں رکھتی. میری بہنوں، یہ جنگ و جدال، یہ غارت گریاں، یہ تمام کیا کہتے ہیں کہ دشمنیاں کیوں پیش آتے ہیں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں ہے. کتنی بڑی بات یہاں پر بتائی گئی اور بہت گہری بات بتائی گئی. اس کے اوپر بہت زیادہ غور کرنے کا موقع. بات چھوٹی سی نظر آ ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، اتنا ہی اللہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن اس کے پیچھے گہرائی دیکھیے. پچھلے ہم نے جتنی باتیں پڑھی سورہ انفال میں، سورہ توبہ شروع ہو رہی ہے تو ہر جگہ مشرکوں کا مسلمانوں کے ساتھ بغض، عناد، لڑائی جھگڑا، نفرتیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ قوم ایسی ہے کہ لا یعلمون، سنی سنائی باتوں میں آ جاتے ہیں. بہت کم ایسے ہٹ دھرم ہوتے ہیں جو جانتے بوجھتے کیا کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف اٹھ کھڑے ہوتے. اور وہ اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ نہ صرف خود کھڑے ہوتے ہیں بلکہ دوسرے معصوموں کو بھی لا کر کھڑا کر دیتے ہیں. لا علم لوگوں کو، معصوم سے مراد لا علم، انہیں علم نہیں ہوتا، بس بھڑکا دیتے ہیں. ابھی بھی دیکھیں گے آپ، ابھی بھی دیکھیں گے ساری دنیا میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائیں، غلط ہسٹری بتا کر، غلط ہسٹری بتا کر، غلط باتیں بتا کر. کیا کرتے ہیں؟ سادہ لوگ جو غیر مسلمان ہوتا ہے اسے کچھ نہیں پتا، حق بھی نہیں پتا، باطل بھی نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا، تو اس کے دل میں زہر بھرتے ہیں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف. جو آج دیکھ رہے ہیں آپ، آج ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں میڈیا کے تھرو ہر چیز سے کیا چاہ رہا ہے اسلام کا دشمن، کہ اسلام کے دشمنوں میں اضافہ ہو، اسلام کے دشمنان اسلام میں اضافہ ہو. اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنا جتھا بڑھانے کے لیے سادہ لوگوں کو، جن کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اسلام کیا چیز ہے، انہیں نہیں پتا، انہیں کیا کرتا ہے؟ اسلام کے خلاف بھڑکاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تمہارا کام ہے تم علم دو، تم علم دو. آج میری بہنوں ہمارے معاشرے میں گڑبڑ، ہمارے معاشرے میں نفرتیں، ہمارے معاشرے میں عداوتیں مسلمان اور غیر مسلمان کی کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو علم نہیں دیا. آج کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ساری دنیا میں دیکھ لیجیے، صرف ہندوستان کی بات نہیں کرو، ساری دنیا میں دیکھیے، کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کی، مذاق اڑایا، اسے اگر گہرائی کے ساتھ علم ہوتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیا تھی، آپ کی شخصیت کیا تھی، آپ کا معاملہ کیا تھا، اسے پتا ہوتا تو کیا وہ گستاخی کرتا؟ نہیں. ہاں الا ماشاء اللہ، سوائے چند کے کہ جن کے اندر اتنا زہر بڑا ہے، اتنا زہر بڑا ہے کہ آپ ان کو حق بھی پہنچاؤ، پیاری بات بھی پہنچاؤ، پھر بھی وہ اپنے زہر کو غالب رکھیں گے. الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے کہ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں. لیکن اکثریت جو ہوتی ہے میری بہنوں، اکثریت سادہ لوگ ہوتی ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض دشمن بھی ہیں جنہوں نے اسلام کے خلاف حرکتیں کی تھی، مسلمانوں کا مارا پیٹا، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے دشمن تھے. لیکن جب انہیں پتا چلا کہ اسلام کیا ہے، تو اسلام قبول کر لیا انہوں نے، اور ایسا اپنا یعنی کردار انہوں نے ظاہر کیا، سبحان اللہ، کہ وہی مسلمان جو ان کی نظر میں یعنی بہت گندے اور بہت یعنی دشمنی تھی ان کو ان مسلمانوں سے، وہی اسلام لانے کے بعد بے حد ان سے محبت کرنے لگے، اور انہوں نے اپنی باطل جو دشمنی تھی اور زہر جو تھا سارا نکال کر پھینک دیا. ایسے بھی ہوتا ہے. کب ہوتا ہے جب ہم ان کو علم دیں، اور دشمنیوں کی نوبت ہی نہیں آتی اگر ہم علم دیں. فار ایگزامپل، آپ نے کسی غیر مسلمان کو اپنا یعنی کیا پہنچایا؟ اسلام پہنچا. اب یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اب غیر مسلمان کو اسلام پہنچا تو ہماری نوجوان نسل کی لڑکیاں، اس میں مرد ہو یا عورت ہو، سب سے شروع ہو جا رہے ہیں، انہیں مرد آدمیوں کو بھی اسلام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. غیر مسلمان مرد کو اسلام پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. کان کھول کر سن لیجئے،
اپنی بچیوں کو، جو خواتین سن رہی ہیں اپنی بچیوں کو سمجھائیں. سوشل میڈیا کا جو آج فتنہ ہے نا، سوشل میڈیا کا جو فتنہ ہے اس میں کیا ہو رہا ہے کہ فیس بک پر، یہ فلاں پر، یہاں پر، وہاں پر کچھ بھی دیکھ رہے ہیں آپ، شروع ہو جا رہے ہیں کمنٹس کوئی کر رہے ہیں تو سمجھانے لگے کہ دیکھو اسلام تو بہت پیارا مذہب ہے. کوئی اگر ان کو پلٹا کے کچھ بولتا ہے کہ دیکھو تمہارے اسلام میں تو ایسا ایسا ہے، اب اس سے آرگیومنٹ کر رہی ہیں فیس بک پر اور سمجھ رہی ہے کہ بہت بڑی عبادت کر رہی ہے جوان بچی. اور ایسے ایسے نہیں کہ مطلب میں ایسی نہیں کہہ رہی ہوں یہ باتیں، یہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں یہ باتیں. علماء اکرام نے خاص کر اس بات پر توجہ دلائی کہ اپنی بچیوں کی حفاظت کرو، کیونکہ اسلام پہنچانے کے بہانے سے یہ مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے حوالے ہو رہی ہیں. تو آپ کا تو نامحرم ہوا غیر مسلمان. غیر مسلمان جو مرد ہے وہ آپ کا نامحرم، اس کو دین پہنچانا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر کوئی سوال ان لڑکیوں سے کرتا بھی ہے، یعنی جو بچیاں، جو بیٹیاں مجھے سن رہی ہیں وہ غور سے سنیں کہ اگر کوئی غیر مسلمان لڑکا آپ سے سوال بھی کرتا ہے تو آپ نے بولے کہ ارے علم دیو، بولے تھے عائشہ باجی اس کو اب علم دینا شروع کر دیں گے. اس کو نہیں، آپ اسے ایڈریس دے دیں، آپ اسے فون نمبر دے دیں. کس کا؟ علماء دین کا، مرد حضرات کا. علماء دین کا، مرد حضرات کا نمبر دیں. اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کے بارے میں معلوم کرنا ہے، آج کل فتنہ یہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو میں بتا رہی ہوں آپ. خاص کر بڑے بڑے کانفرنس ہوئے علماء کرام کے اور انہوں نے کہا کہ جتنے داعیات ہیں، جتنے دعات ہیں، جتنے اسلام کے کام کرنے والے ہیں، سب کو یہ پیغام دیا کہ آپ لوگ اپنے اپنے لسنرز کو سنائیے یہ بات کہ یہ فتنہ ہو رہا ہے کہ غیر مسلمان جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، لڑکیوں سے، خواتین سے دوستیاں کر رہا ہے اسلام کے بہانے. تو میری بہن، یہاں کی تبلیغ کی، یہاں پر اسلام پہنچانے کی بات نہیں ہو رہی. اللہ تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں کہ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، ایسی قوم جن کو علم نہیں ہے کہ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ، ان کو کلام اللہ سناؤ. کس کو؟ کون سنانا ہے؟ خواتین میں کام کرنا ہے. ارے بھائی ہم کو تو یہ تو غیر مسلمان ہے، مسلمان مرد میں ہی کام کرنا نہیں ہے نا. یعنی عورتوں کو غیر یعنی مرد جو ہوتا مسلمان ہی ہے، اس کو اس کی اصلاح عورت کے ذمے نہیں ہے. غیر مسلم تو بہت دور کی بات ہے. بات سمجھ رہی ہے نا میری؟ یعنی ہمیں کام کرنا ہے، اسلام ہمیں پہنچانا ہے، خواتین میں پہنچانا ہے. ایسی کئی خواتین ہیں جن کے دلوں میں، دماغوں میں زہر ہے مسلمانوں کے خلاف، اور وہ زہر اپنی اولاد میں ٹرانسفر کرتی ہے. تو یہ تو بہت بڑا میدان ہے آپ کے لیے. خواتین کو سمجھائیں، خواتین کو سمجھائیں، لڑکیوں کو سمجھائیں. لڑکیاں جو یعنی کلیگس ہوتی ہیں کالجز میں یا پھر اسکولز میں یا پھر محلے میں یا کہیں بھی، جو کلیگس ہوتی ہیں تو ان کو سمجھائیں. غیر مسلم خواتین تک ہم اسلام کو پہنچانا، ان کو علم دینا ہم خواتین پر لازم ہے انشاءاللہ. آگے مرد حضرات کا کام ہے کہ وہ مرد آدمیوں کو سمجھائیں. تو ہم ایسے سپوت تیار کریں، ہم ایسے بچوں کو اپنے تیار کریں جو علم دین حاصل کر کے اسلام کا صحیح معنوں میں وہ تبلیغ کریں. ایسا تو پڑھ رہا ہے تو اسلام کا تو یعنی بے حرمتیاں کرنے والے، اسلام کا صحیح نمونہ پیش نہیں کرتے، ایسے تو کئی لوگ ہیں. ایسے تو کئی لوگ ہیں جو اسلام کو بدنام کرتے ہیں، خود مسلمان رہ کر بھی اسلام کو بدنام کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسا ٹرین کریں جو اسلام کا یعنی پرچار کریں، اسلام پہنچائیں وہ لوگوں تک. جیسے کہ ہم نے آج یہاں پر آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہی کہ اگر تم سے کوئی مشرک آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے پناہ دو تو تم اس کو پناہ دو، اور اس کا یعنی اس کو پناہ دے کر یسمع کلام اللہ، اس کو اس وقت تک پناہ دو جب تک کہ وہ تم سے کلام اللہ نہ سن لے. اس کو سمجھاؤ، سناؤ، اس کے بعد ثم ابلغوا مأمنا، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ تک یعنی اس کے ٹھکانے تک پہنچا دو. ذالک بانہم قوم لا یعلمون، کیونکہ یہ ایسی قوم ہے جس کو علم نہیں ہے. تو ایسے لوگوں کو جس کو علم نہیں ہے ان کو علم دینا ہمارے
اوپر فرض کیا گیا مرد حضرات کو دیں، اور خواتین کو چاہیے، لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ لڑکیوں کو اور خواتین کو دین اسلام پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔